اس نے ہمیں واحد توحید پرست پیدا کیا. خدا کا شکر ہے کہ اس نے بھی توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا. جس کا امتی ہونا ہو گیا یہ باعث شرف اور چیزیں سمجھ سکیں گے. خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس نبی کی آخرت کی محبت کے موقع کے سامنے خبر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا اہتمام کیا. اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایسے معصوم ہستیوں کو بھیجا کہ تم ان کے عمل اور کردار کو دیکھ کر اپنے عمل اور کردار کو سنوارو. ہر انسان کی ایک فطرتی تقاضا ہے وہ کسی نہ کسی شخصیت کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دے کے اس کے قول، اس کے فعل، اس کے رہن سہن اور اس کی چال چلن کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. خدا جانتا ہے کہ ہر انسان اپنے سلیم نہیں رکھتا. شاید وہ اس انسان کی تشخیص میں غلطی کرے جسے اپنے لیے رول ماڈل بنا کے اس کے قول فعل پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں خود تمہیں ایسی ہستیاں بتاتا ہوں کہ اگر تم عالم بننا چاہتے ہو وہ علم میں بے مثال ہوں گے، اور اگر تم تاجر بننا چاہتے ہو وہ تاجر بے مثال ہوں گے. اگر تم معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو گے تو ان کا عمل کردار اتنا بلند ہوگا کہ انہیں دشمن بھی صادق اور امین کہتا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ نے ہادی پیشوا بنائے ہیں، اگر ان ائمہ معصومین علیہ السلام انبیاء کی ہم سیرت کا مطالعہ کریں. اب دیکھیں انبیاء کی بھی مخالفت ہوتی تھی، رسولوں کی بھی مخالفت ہوتی تھی، ائمہ اطہار علیہ السلام کی بھی مخالفت ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ کتنے اماموں کو زندان میں بھی ڈالا گیا. لیکن کوئی کسی نبی، رسول یا امام پر ان کی کردار کشی نہیں کر سکتا تھا. بلکہ ایک فرقہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے کہ کردار کشی کے لیے کوشش کی گئی. جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے وہ واقعہ قارون کے بارے میں ہے. قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، ان کا خاندان تھا، اور شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت قریبی تھا، نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بس کو ان کا قریبی شمار کیا جاتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے اسے دولت دی کہ مالدار ہو گیا. جب مالدار ہو گیا تو اب یہ سرکش ہو گیا. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان انسان لا یطغی ان رآہ استغنی، کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، دولت ہوتی ہے تو وہ سرکشی ہوتا رہتا ہے. اگر آپ زیادہ تر دیکھیں کہ جو بغاوت خدا کے خلاف کرتے ہیں، طغیان یا سرکشی کرتے ہیں، وہ عام طور پہ زیادہ تر مالدار لوگ ہوتے ہیں. اب قارون پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وفادار قریبی تھا. جب مال و دولت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے. دیکھیے کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو سابقہ امتوں میں بھی تھی، جیسے نماز سابقہ امتیں بھی پڑھتی تھی، ہاں نماز کے طریقے میں فرق تھا. روزہ سابقہ امتیں بھی رکھتے تھی، ہاں روزے کے مہینے میں اور طریقے میں فرق تھا. ایسے زکوٰۃ سابقہ امتیں بھی دیتی تھی، ہاں نصاب میں اور باقی اجلاس میں فرق تھا. اب چونکہ وہ صاحب نصاب تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندہ بھیجا، جاؤ قارون سے کہو کہ اس سے تیرے مال کی زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ ادا کرے. اب وہ قارون جو پہلے دیندار تھا، جب نبی نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اس سے کشی تک آیا. اس نے کہا کیا موسیٰ کا اس مال میں کیا حصہ ہے، وہ کس اختیار کے ساتھ تمہیں میرے ساتھ بھیج رہا ہے، اور اس کا میرے مال میں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی محنت سے یہ سرمال کمایا ہے. کیا وہ کہے کہ اس کے اندر کوئی کسی اور کا حق ہے؟ اور وہ شخص واپس آ گیا. اس کے بعد قارون نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو معاشرے میں رسوا کر دوں گا. اب وہی سرکشی کی مال تھا. اس نے کہا کہ میرے مقابلے میں کوئی نبی کیوں آیا ہے؟ اب اس کے اندر وہ جو سرکشی تھی، طغیانیت تھی، اس نے کہا کہ صرف میں اس پہ اکتفا نہیں کرتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نمائندے کو واپس بھیج دوں، بلکہ میں اس معاشرے میں موسیٰ نبی کو رسوا کروں گا کہ کوئی موسیٰ کو اپنے قریب بھی نہیں کرے گا. اب اس نے کیا کہا، ایک بد کردار عورت کو تیار کیا. اس نے کہا جب موسیٰ اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہوگا تو تم نے اس وقت قوم کے درمیان جانا ہے اور جا کے تم نے کہنا ہے کہ موسیٰ اعوذ باللہ دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے کہ خود ایک بد کردار شخص ہے اور اس نے میرے ساتھ اعوذ باللہ بدکاری کی ہے. اب قارون بھی اس محفل کے اندر موجود تھا.
کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کرنا شروع کی تو ایک عورت آتی ہے، وہ کھڑے ہو کے کہتی ہے اسے تم دوسروں کو واضح نصیحت کر رہے ہو، نعوذ باللہ تم خود بھی تو ایک بدکردار شخص ہو، تم اپنے ہی پہلے اصلاح کرو۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو سارے سامنے تھے انہیں بھی تعجب ہوا کہ یہ عورت نعوذ باللہ نبی پر بہتان لگا رہی ہے۔ اب جیسے اس نے یہ جملہ کہا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا نعوذ باللہ کہ موسیٰ تم نے میرے ساتھ بدکاری نہیں کی، کہ تم خود نعوذ باللہ بدکردار شخص نہیں ہو۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو یہ بتا تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا ہے؟ وہ عورت خاموش تھی۔ جب اس نے فوراً یہ اتہام لگایا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی قوت گویائی سلب کر دی، بولنے کی طاقت اللہ نے چھین دی۔ اب اس کے بعد اس نے توبہ کی کہ اگر اللہ میری قوت گویائی دے دے تو میں موسیٰ پہ یہ اتہام تہمت نہیں لگاؤں گی، واپس دے دوں گی۔ اب دوبارہ جب اللہ نے قوت گویائی دی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے کس نے کہا ہے کہ تم مجھ پر یہ تہمت لگاؤ؟ وہ عورت کہتی ہے کہ قارون نے مجھے کہا، اس نے مجھے مال دیا تھا اور اس وجہ سے کہا تھا کہ تم نے موسیٰ پہ تہمت لگانی ہے، اور اسی وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور قارون زندہ زمین میں دھنس گیا کہ پہلے وہ جسم کا آدھا حصہ دھنسا، پھر گردن تک دھنسا۔ وہ جناب موسیٰ سے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے اب میں پھر دوبارہ ایمان لاتا ہوں، لیکن خدا نے کہا کہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یعنی جو اللہ نے ہاتھی پیش بات یہ ہے کبھی کوئی ان کے کردار کی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے یعنی اماموں میں سے ان امام کے بارے میں ملتا ہے کہ بادشاہ نے کوشش کی کہ نعوذ باللہ امامت کے کردار کو ہی داغدار کر دیا جاتا ہے، ان کے کردار پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب زندان میں تھے، اسی طرح ہارون نے ایک بد کردار عورت کو کہا کہ انہیں زندان میں جانا ہے اور موسیٰ کاظم کو نعوذ باللہ گناہ کی دعوت دینی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں زندان میں گئی تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں تھا، اب میں انتظار کر رہی تھی کہ سارے سجدے سے اٹھائے اور میں سے گناہ کی دعوت دوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں کھڑی کھڑی تھک گئی، ابھی تک موسیٰ کاظم نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ وہ کہتی ہے کہ اتنا سجدہ طولانی ہو گیا کہ میں تھک کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی، یہ سر سجدے سے اٹھائے تو نعوذ باللہ میں گناہ کی دعوت دوں۔ وہ عورت کہتی ہے جب اتنا طولانی میں نے سجدہ دیکھا تو میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہا ہے سجدے میں۔ اب دیکھیے خدا اس عورت کی آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹا دیے۔ وہ کہتی ہے جب میں نے کان لگا کے سنا کہ میں نے پہلا فاحشہ کہتی ہے میں نے عبادت گزار دیکھا، یہ ادھر سے کہتا تھا سبحان ربی الاعلی بحمدہ، ادھر سے گویا خالق کی آواز آ رہی تھی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ جیسے عورت نے یہ دیکھا جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کردار، فوراً اس عورت نے بھی سر سجدے میں رکھ دیا، خدا کی بارگاہ میں تائب ہو گئی، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی خدا کی بارگاہ سے۔ ہارون کہتا ہے دروگے سے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، وہ جو فاحشہ عورت نے بھیجی تھی وہ باہر نہیں آئی، جاؤ اندر زندان کے حالات دیکھو کیا ہے۔ اور جب وہ زندان بند جاتا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف امام سجدے میں گرے ہوئے ہیں، دوسری طرف گناہگار سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ تعجب ہوا، اس نے جا کے ہارون کو بتایا کہ وہ جسے تم نے گناہ کے لیے بھیجا تھا وہ تو سجدے میں اندر گری ہوئی ہے۔ ہارون نے سپاہیوں کو کہا جاؤ اس فاحشہ کو نصیب کے باہر لے کے آؤ۔ اب جب دیکھ کے جیسے ہی وہ عورت باہر آئی تو اس نے کہا کہ میں نے تجھے بھیجا تھا، تجھے اسے گناہ کی دعوت دینی تھی اور تم خود اس کے ساتھ سجدے میں گری ہوئی تھی۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ گناہ میں اپنی زندگی بسر کی ہے اور میں نے بڑے بڑے گناہگار دیکھی ہے، نیک بادشاہ بھی دیکھی ہے، یہ میں نے پہلا عابد دیکھا ہے، پہلا عبادت گزار دیکھا ہے کہ جب یہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہہ رہا تھا تو اس کے آگے خالق کی آواز آ رہی تھی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ اب دیکھیے اس عورت نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، جیسے جناب یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے کہ اس عورت نے زلیخا نے بھی جناب یوسف علیہ السلام پہ گناہ کی تہمت لگائی تھی، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی یہ عورت مجھے جس گناہ کی طرف بلاتی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں زندان میں چلا جاؤں، اس محل کی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، وہ وہاں سے محل سے اٹھ کے زندان میں قید ہو گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے صرف اپنے نام
یہی وہ ہے کہ جب انہیں گناہ کی طرف بلایا گیا انہوں نے اپنا دامن بچا لیا اور زندان میں جانا پسند کر لیا. لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ ہے صرف اپنا دامن نہیں بچایا بلکہ گناہگار کو بھی سجدے میں انہوں نے گرا دیا. گناہگار کو بھی بہت رنگ برنگ ہوتے تھے. اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں تو سب سے بڑی اسلامی مناسبت 28 صفحے کی ہے جو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بھی روزے یعنی کہ عجیب قدرت کا اتفاق ہے یہ مشیت کا خاص انتظام ہے کہ جو دونوں غازی پیشوا ہیں جن کے حصے میں ایک صلح آ رہی تھی دونوں کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے. نبی صلح حدیبیہ کر رہے تھے امام حسن علیہ السلام شام کے حاکم سے صلح کر رہے تھے. اور عام طور پہ جب امام کی صلح پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں صلح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی بیعت کر لی تھی. کیا اگر ہم یہ کہیں کہ امام نے صلح کر کے کسی کی بیعت کی ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نبی نے بھی صلح حدیبیہ کر کے کافروں کی بیعت کر دی؟ نہیں, صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے مقصد کی خاطر ایک چھوٹے مقصد سے انسان تنازع کر لیتا ہے. اور امام حسن مجتبی کے بارے میں نبی نے زندگی میں فرما دیا تھا ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ, یہ دونوں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اور پھر فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا, حسن اور حسین دونوں امام ہیں, حالت قیام میں ہے تو بھی امام ہے, حالت قعود میں ہے تو بھی امام ہے. مولانا مولانا مودودی صاحب سے اس حدیث کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ عجیب حدیث ارشاد فرمائی نانا نے اپنے نواسوں کے بارے میں کہ اگر دونوں حالت قیام میں ہو یعنی کھڑے ہو تو بھی امام ہے, حالت قعود میں ہو بیٹھے ہو بھی امام ہے. انہوں نے کہا نبی صرف یہ کہہ دیتے دونوں امام ہیں, یہ ساتھ ایکشن کا ذکر کیوں کیا؟ حالت قیام میں ہو تو بھی امام ہے, حالت قعود میں ہے تو بھی امام ہے. یہاں سے مجلہ السلطان نکلتا تھا جماعت اسلامی کی طرف سے, اس کے اندر یہ سوال بھی ہے جواب بھی ہے. جیسے ہی کہا گیا تھا کہ صرف نبی کہہ دیتے دونوں امام ہیں, ساتھ یہ کیوں کہ حالت قیام میں ہو تو بھی امام ہے, قعود میں ہو تو بھی امام ہے. انہوں نے کہا دیکھیں قام ہے قیام سے یعنی جنگ کرنا اور قعدہ قعود سے ہے صلح کرنا. در حقیقت نبی یہ حدیث ارشاد فرما کے اپنی امت کو ان دونوں شہزادوں کے بارے میں سمجھانا چاہتے تھے. اگر یہ دونوں جنگ کرے تو بھی امام ہے, صلح کرے تو بھی امام ہے. اور دیکھیے ان دونوں کی جب امامت کا نبی نے اعلان کیا یہ حدیث ارشاد فرمائی, دونوں کی عمریں کیا تھی؟ دونوں کی کم سے نہیں تھی. جب نبی کی شہادت تو امام حسن کی عمر مبارک 7 برس تھی اور امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس تھی. یعنی نبی نے دونوں کی کم سنین میں بچپنے میں امامت کا اعلان کر کے بتایا تھا کہ امامت کے لیے عمر شرط نہیں ہوتی, امامت کے لیے علم شرط ہوتی. اور دونوں کی امامت کا اعلان کر کے نبی نے بتایا کہ امامت رہبر کو کہتے ہیں, پیشوا کو کہتے ہیں, آگے چلنے والے کو کہتے ہیں. اگر تم کسی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو وہ حسن اور حسین ہے, اس لیے کہ یہی تمہیں جنت تک لے کے جائیں گے. تو ہماری ہمیں امام کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور حسن مجتبی علیہ السلام کے ذات پہ قدم پر سلام. اور یہ ملکی حالات کے حوالے سے عرض کروں گا جیسے کہ ابھی چہروں کا دن گزرا اور تمام محبان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے 40 واق کی. در حقیقت وہ ایسا ہی تھا کہ اپنے کسی مرکزی جلوس میں شرکت کرنا چاہتے تھے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سڑکوں پہ چلنا کوئی جرم نہیں ہوتا. آپ کسی جلوس میں جانا چاہیں, کسی جلسے میں جانا چاہیں, کسی اجتماع میں جانا چاہیں, ہم دیکھتے ہیں سیاسی اجتماع بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ سیاسی جماعتوں کی ریلیاں جوت جا رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی اور سیاسی جلسہ ہو رہا یا مذہبی جلسہ ہو رہا کسی بھی مذہب مسلک کا, لوگ وہاں جوت روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں.
اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ کسی مذہبی جماعت نے مینار پاکستان پر اجتماع کیا تو یادگار کی اطراف میں ساری سڑکیں ٹاپ ہو جاتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اجتماع ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح نواز رسول جگر گوش علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کے شروع کے سلسلے میں تمام مولا حسین کے حکمرانوں نے امام علیہ السلام سے یکجہتی کے لیے، اپنے محبت کے اظہار کے لیے، وحدت کا پیغام دینے کے لیے، امام کے مشن پر وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے 40 موت کی۔ لیکن تعجب ہے کہ حکومت نے 40 موت کرنے والوں پہ FIRs کاٹ دی۔ لاہور میں کتنی FIRs کاٹی گئی، سیالکوٹ میں کاٹی گئی، اسی طرح دیگر شہروں میں، پنجاب میں کاٹی گئی، سندھ میں کاٹی گئی۔ کہ تعجب ہے کہ اسی دن 20 سفر کو لوگوں کے قافلے داتا دربار اس کے لیے بھی جاتے ہیں، وہ ڈھول بھی بجا رہے ہوتے ہیں، ساتھ انہوں نے چادر بھی پکڑی ہوتی ہے، لوگوں سے چندہ بھی مانگا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ چل کر اس پہ جا رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نواز رسول سے محبت کے اظہار کے لیے ایک پرامن بات کرتے ہوئے ان سے تجدید بیعت امام کر رہا ہو تو یہ ایک گناہ اور جرم بن جاتا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ عید میلاد النبی کے جلوس نکالے جائیں گے، ان جلوسوں کا کوئی رول پرمٹ نہیں ہوتا، اور ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ نبی سے عشق محبت عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے اپنے علاقے گلی سے عید میلاد النبی کے جلوس نکالتے ہیں۔ اور ہم لاہور میں بھی دیکھیں گے کہ نام روڈ ہے یا کوئی اور روڈ ہے، کتنی جگہوں سے میرے بلاک ہوتا ہے کہ جی فلاں مسجد سے عید میلاد النبی کا جلوس نکل کے اب دوسری جگہ پہ جا رہا ہو، حالانکہ کوئی پرمیشن نہیں ہوتی، کوئی رول پرمٹ نہیں ہوتا، لیکن کوئی ان کے خلاف FIRs نہیں کرتا اور کاٹنے بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ نبی کے ساتھ ایک عشق اور عقیدت محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ادھر نواز رسول جگر گوش علی و بطول جنت کے سردار مولا حسین کی بات ہوتی ہے، اگر کوئی ان کے نام کی مجلس کروانا چاہے تو پھر حکومت جانبداری کرتی ہے، اگر کوئی مولا حسین کے جلوس میں روڈ پہ پیدل چلتے ہوئے جلوس میں شرکت کر رہا ہے تو اس کے سڑکوں پہ چلنا شروع کر جاتا ہے، یہ حکومت کی سراسر ناانصافی ہے۔ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں وہ FIRs واپس لینی چاہیے۔ اب اگر حکومت کو کہیں کوئی مسئلہ ہو کہ انتظامی حوالے سے وہ شیعہ امائدان سے بات کر سکتے ہیں، وہ شیعہ علماء سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ ان جلوسوں کو کیسے منظم کرنا چاہیے یا اس 40 لوگوں کو کیسے منظم کرنا چاہیے، لیکن صرف اس جرم میں جو بھی FIR کاٹی گئی اس کا اثر متن یہی ہے کہ فلاں شخص ہم نے دیکھا وہ جمع ہو کے 40 بات کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے حالت یہ تھی کہ ذکر حسین سے روکنے کے لیے جہاں مجلس حسین ہو رہی ہے، اگر وہاں پہ 5 منٹ تھوڑا سا پانی نے لیٹ کر دیا تو پھر FIR کاٹ دی۔ یہاں پہ صبح سے شام تک شادی بیاہ ہوتی ہے، 3 دن تک ناچ گانا ہوتا ہے، کوئی FIR نہیں کاٹی جاتی، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر نواز رسول، اگر سید الشہداء کا ذکر کیا جائے اور 5 منٹ وہ ذکر زیادہ ہو جائے تو FIR کاٹ دی جائے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اداروں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے جو یزید کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے دل میں کچھ اہل بیت ہے، کچھ ایسے لوگ ان لوگوں کی طرفداری کر رہے ہیں جن کی نواز رسول اہل بیت سے دشمنی ہے۔ حکومت کو جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ دیکھیے آزاداری کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اگر ہم 40 موت کرتے ہیں، مجلس حسین کرتے ہیں، مولا حسین کے جلوس نکالتے ہیں، یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، کوئی اسے نہیں روک سکتا، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ ان افراد میں لگام دیا جانا چاہیے کہ جو حسینیت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، کہیں بدامنی نہیں ہوئی، کہ کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ کسی کا مال لوٹا گیا ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ کسی دکان کا تالا توڑا گیا ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ یہ پرامن جو 40 کون کر رہے تھے کسی نے کسی دوسرے کے خلاف نازیبہ جملہ کہا ہو۔ ارے یہ تو نکل کے شراہوں پر امن کا پیغام دیتے ہیں۔ در حقیقت 2 طرح کے ہمیں کربلا میں کردار نظر آتے ہیں، ایک وہ کردار تھا جو یزید کے لشکر کی طرف تھا، دوسرا وہ تھا جو امام حسین علیہ السلام کی طرف تھا۔ امام حسین شب عاشور بھی یہ بات کر رہے تھے، ہم بیٹھ کر اس معاملے کا پرامن حل تلاش کرتے ہیں، لیکن ادھر سے جو لشکر یزید تھا پہلا تیر عمر ابن صاحب نے چلا کے بتایا کہ تم نے وہاں دربار میں
گواہی دینی ہے. پہلا تیر میں عمر کے ساتھ چلا رہا تھا. یعنی اسے پتہ یہ چلتا ہے جو قافلہ یزیدی میں ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے, جو قافلہ حسینی میں چل رہا ہوتا ہے وہ پرامن ہوتا ہے. اور یہ حسینیت کی جتنی بھی جگہوں کے جلوس ہوتے ہیں ہر شاہراہوں پہ نکل کر یہی تجدید ملت امام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ظلم کے ساتھ ہیں, ظلم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم جلوس میں نکل کے اسی بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پرامن رہنے والوں کے ساتھ ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف ہیں. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. محمد صلی اللہ اور پھر دوسرا, اب جیسے کہ لوگ کربلا سے زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں. کل کی ہمیں مصدق کا اطلاعات ملی ہے کہ پی آئی اے کی پرواز سے زائرین کربلا سے واپس لاہور پہنچے. وہ سارے زائرین وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا کووڈ-19 ٹیسٹ کروایا تھا اور سب کے نیگیٹو تھے. اور جب وہ وہاں پہ اترے تو انہیں کہا گیا نہیں, ہم آپ کو کوارنٹائن کرنا ہوگا 24 گھنٹے کے لیے. انہیں وہاں سے قذافی اسٹیڈیم لے جایا گیا اور قذافی اسٹیڈیم میں بڑے بڑے حالوں میں نیچے زمین پہ گدے لگا کے عورتوں اور مردوں کو ایک ہی حال میں سنا دیا. عجیب حکومت کی بے حسی ہے, عجیب بے حیائی ہے, جیسے غیرت نام کی چیز ہی نہ ہو. یعنی وہ جو کربلا سے حق کی تصدیق کرتے ہوئے کردار حسینی لے کے سنت زینبی پہ چلنے والی مستورات باحجاب واپس اتر رہی ہے, کیا باقی ممالک سے آنے والوں کو بھی کوارنٹائن کیا جاتا ہے؟ صرف جو کربلا سے آ رہا ہے یہ حکومت نے پالیسی دی ہے ان کو پہلے 24 گھنٹے کوارنٹائن کیا جائے گا. جب آپ نے ایئرپورٹ پہ کووڈ-19 ان کا نیگیٹو ٹیسٹ لے لیا پھر 24 گھنٹے کی کوارنٹائن کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد بے حسی بے حیائی یہ ہے کہ ایک ہی بڑا حال ہے, اسی کے اندر نہ حجاب کا خیال ہے, نہ مستورات کا خیال ہے, نہ مردوں کا خیال ہے. اور ہم ارباب اقتدار میں اور اس ملک کے مختلف اداروں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایسی بے حیائی اور بے شرمی پر مبنی اقدامات کر رہا ہے حکومت ان کالی بھیڑوں کا محاسبہ کرے. اور ایسے پتہ چلتا ہے جیسے یزیدیت کو کھلے عام چھٹی دی گئی ہے, جو حسین کا وفادار ہے اسے گرفت میں لایا جانا چاہیے. ہم اس ملک کے پرانے شہری ہیں, ہم نے اس ملک کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, خون پیش کیا ہے. وہ جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں اور اس ملک کے امن کو خراب کرتے ہیں اور ایسی پالیسیز لے کے آتے ہیں جس سے یہ مذہب تشیع کے ماننے والوں کو ادعا ہو کہ شاید ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, حکومت کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور خاص طور پر جو میں نے عرض کیا ہے کہ زائرین جو کربلا سے آ رہے ہیں کہ انہیں وہاں ٹھہرایا جا رہا ہے نہیں, جیسے کوئی پورٹ سے اترتے ہیں جب کووڈ-19 ان کا نیگیٹو ہے تو انہیں پرامن طور پہ اپنے گھر, اپنے وطن, اپنے شہر کی طرف روانہ کر دیا جانا چاہیے. اور برحمان کے کائنات, اگر ایسے لوگ قابل ہدایت ہیں تو جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں ان کی ہدایت فرما. اگر غیر قابل ہدایت انہیں اپنے وجہ سے کم گناہوں پر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.